اے میرے خدا شاہ مدینہ کا واسطہ، یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ، جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب۔ برائے خوشنودی امام سید سجاد پر بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ سورہ فاتحہ ہدیہ امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند ترین ہدیہ الصلوات۔ اہل بیت کی نگاہ عنایت کے حصول کے لیے، عزاداری کی مقبولیت کے لیے، عزاداری کے فلسفے کو سمجھ کر اور روح عزاداری کو اور مقصد قیام سید الشہداء کو سمجھ کر عزاداری منانے کی توفیق کے حصول کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین درود بھیجیے گا۔ برائے آمد چہاردہ معصومین علیہم السلام بار دیگر بلند ترین ہدیہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسمی مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیت اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کو پروردگار سے طلب کیجیے گا۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا ہدیہ الصلوات۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی حمد اور ثناء اور ستائش کے حق کو ادا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن آج ہم جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہ شخصیت وہ ہیں کہ ہم، فارسی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم سب ان کو مدیون ہیں، یعنی قرض دار ہیں دعاؤں کے اعتبار سے۔ اور شاید وہ دعائیں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول کی گئیں، ان دعاؤں کی اہمیت کو شاید ہم نے تو ویسے نہیں سمجھا، لیکن بہت سے افراد کہ جو بائی برتھ شیعہ یا مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور دین اسلام کی حقانیت کو پہچاننے کے لیے اسے ایک بہترین سورس اور ذریعہ قرار دیا۔ ان میں سے ایک ہنری کاربن ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ علامہ طباطبائی کے ساتھ آپ کی بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی رہیں، اور آپ ریسرچر تھے، محقق تھے، تحقیق کر رہے تھے، بہت مرتبہ ایران تشریف لائے اور اپنی کتابوں کو
اور اپنی ریسرچز کو بھی علامہ کو پیش کرتے رہے، اور پھر علامہ طباطبائی ریٹرن میں ان کو بہت سی کتابیں دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف انکلائنڈ ہوئے۔ ان سے ایک انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، آپ کو بہت سی کتابیں علامہ نے دیں اور آپ نے خود بھی بہت ساری کتابیں اسٹڈی کیں، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ کو دین کی، اسلام کی حقانیت یا اس کے ریالٹی کو ماننے پر مجبور کر دیا؟ تو آپ نے کہا ایک کتاب جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت طریقوں سے مختلف ریلیجنز کے اندر اللہ سے گفتگو کرنے کے طریقوں کو دیکھا بھی، پڑھا بھی، لیکن اس کتاب کے اندر جس انداز سے یہ شخصیت پروردگار سے کنیکٹ ہو رہی ہے اور جس طرح سے خدا کے ایٹریبیوٹس کو بیان کر رہی ہے، مجھے ایسا لگا کہ اس سے بہتر خدا سے دعا کرنے کا اور کوئی سلیقہ یا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی سمجھیے گا، اگر آپ نے اپنی لائف کے اندر ابھی تک کبھی بھی صحیفہ سجادیہ کو پورا مطالعہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹریئر کو اپنے گھر میں شاید رکھا ہو، ابھی تو آپ کو سافٹ کاپیز میں بھی مل سکتا ہے، لیکن اسے ہم نے کبھی کھول کر نہ دیکھا ہو۔ ہم بہت مرتبہ جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں علماء سے کہ ہم پر یہ مشکل وقت ہے، یہ مشکل گھڑی ہے، یہ مصیبت ہے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بہت سے افراد کے پاس جا کر روحانی معالج جو کہ شاید سو کالڈ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر ہم دعاؤں کو طلب کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک خزانہ موجود ہے، ایک ٹریئر موجود ہے۔ اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر آپ کھول کر دیکھیں تو زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، اس کو کھول کر دیکھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، اس کو پڑھیے۔ آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، کوئی ایک دعا جو آپ کو لگتا ہے آپ کے دل کے بہت قریب ہے، اس کو آج شب شہادت میں پورا اسٹڈی کیجیے اور پھر دیکھیے کہ کیا یہ کتاب واقعاً ورتھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عموماً جب ہم اس کتاب کو کھولتے نہیں ہیں تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن جیسے جیسے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں ویسے ویسے ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمیں محبت ہونے لگتی ہے۔ اس محبت کے ابتدائی مرحلے کے لیے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 کہ جو کہ بیٹر آؤٹ کمز کے لیے ہے، تختم بالخیر، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی خیر پر ہو اور وہ جس بھی اپنے میٹر کو شروع کر رہا ہے اس کے لیے اسے بہترین آؤٹ کم مل سکے۔ اس کے ابتدائی چند فریزز کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ امام کہتے ہیں، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ جس کی ریممبرنس، جس کا ذکر ذاکر کے لیے شرف ہے، وہ جو ریممبر کر رہا ہے اس کے لیے شرف ہے۔ آپ کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں اس کا مقام بڑھتا ہے، لیکن خدا کا ذکر ذاکر کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس پر توجہ کیجئے گا، دس از کائنڈ آف اے فارمولا جو کہ شاید ہم نے آج تک نہیں سمجھا ہے۔ یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ جس کا شکر، جس کے سامنے کنٹینٹمنٹ، جس کے سامنے گریٹیٹیوڈ، فوز للشاکرین، وہ جو شکر ادا کر رہا ہے اس کے لیے وکٹری ہے، اس کے لیے سکسیس ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے فتح کی علامت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک معصوم کی غیر معصوم کی مثال رکھوں گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام صرف یہ کہہ نہیں رہے ہیں
کہ یا من شکرہ فوز للشاکرین، بلکہ اس فارمولا کو امپلیمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر، اور پھر تاریخ اور پھر آج کی یہ دنیا اس کو ثابت کرتی نظر آتی۔ امام جب مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں سارے سانحے، سارے واقعے کربلا کے بعد، تو مدینہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ گرچہ ہم نے بہت سے مصائب، بہت سے رنج، بہت سی مصیبتیں، بہت سے دلخراش واقعات کو دیکھا ہے، اور ان تمام واقعات اور سانحات سے گزرنے کے بعد بھی میں علی ابن الحسین خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سمجھیے گا، امام شام میں، کوفہ میں، ہر جگہ یہ اعلان سنتے آئے کہ یزید لعنت اللہ فاتح ہو گیا۔ یہ اعلان سنتے آئے کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے، باغیوں کا کاروان ہے، لیکن امام ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود بھی شاکر نظر آتے ہیں، اور اس شکر کے نتیجے میں آج کی یہ دنیا اس بات کا انکار نہیں کر سکتی ہے کہ فاتح حسین ابن علی علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ فاتح کربلا، فاتح شام، اہل البیت کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ یہاں سے مجھے ایک بہت امپورٹنٹ میسج کو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ میں زندگی میں کچھ کھوتی ہوں یا کچھ میرے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے تو ہم شکر کے دائرے سے نکل کر شکایت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، ہم کمپلینٹ کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم کمپلینٹ کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ پیس موجود نہیں ہے، وہ انر سیٹسفیکشن موجود نہیں ہے، وہ صبر، وہ رضا کی کیفیت موجود نہیں ہے، تو امام کے اس بتائے ہوئے فارمولا کے مطابق ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم فاتح ہرگز نہیں ہیں۔ اس فارمولا، یہ معصوم کی ایک مثال ہے، بہت ساری مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، غیر معصوم کی مثال آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس آخری جملے کو سمجھیے گا، یہاں پر امام کہتے ہیں یا من طاعتہ نجات للمطیعین، اے وہ جس کی اوبیڈینس سالویشن ہے، نجات ہے ان کے لیے جو اوبیڈینس دکھا رہے ہیں، جو مطیع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں اطاعت کر رہی ہوں، یہ بہت سارے آپ کے کوشچنس کا آنسر ہے۔ بہت مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم حرام میں انٹر ہوں، اور شاید اس کے ذریعے سے بظاہر مجھے نجات مل جائے، یا اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ ہم مثلاً کچھ بیماریوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ حرام غذا ہے کہ جس کو میڈیسن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو مریض کو شفا مل جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اطاعت کے بغیر نجات کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یا من طاعتہ نجات للمطیعین، پھر کہتے ہیں صلی علی محمد و آلی محمد۔ صحیفہ سجادیہ کے اندر آپ کو بارہا ریپیٹیشن کے اندر جب اللہ کی صفات نظر آتی ہیں، جب اللہ کا ذکر نظر آتا ہے، وہیں پر اس کی ابتدا میں یا اس کے اختتام میں یا کچھ فریزز کے ابتدا میں بھی اختتام میں بھی درود نظر آتا ہے، صلوات نظر آتی ہے۔ یہاں پر مجھے آیت اللہ قاضی کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ سید الشہداء کے وسیلے کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا ہے۔ سمجھیے گا، ہم نے
یہاں پر جتنے بھی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، اس میں جتنے بھی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کو چاہے وہ یمن کے حوالے سے ہوں، بحرین کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ سیریا کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ عراق کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پاکستان بالخصوص پارا چنار کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، ان کے پیچھے جو موٹیویشن ہے، جو ان کو ہارنے نہیں دیتی ہے، وہ کسی زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ کوئی لینڈ نہیں ہے جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کو اس کے زمرے میں رکھنے کی کوشش کی گئی، پارا چنار کے مسئلے کو بھی اسی دائرے میں رکھنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک لینڈ کا ایشو ہے، یہ اس پر ایک کانفلکٹ ہے جس کے لیے جنگ کی جا رہی ہے۔ ان کے پیچھے جو چیز ایک کامن فیکٹر نظر آتا ہے، جو ان کو ہر حالت میں شاکر رکھتا ہے، صابر رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، بہادر رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا ہے، ڈرنے نہیں دیتا ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کا فیتھ ہے، وہ ان کا بیلیف ہے۔ یاد رکھیے گا، پرسنلی پارا چنار کے حالات سے اور پارا چنار کے واقعات سے صرف ابھی نہیں، اس سے قبل بھی میں پرسنلی ان لوگوں سے، ان شہداء کے بچوں سے ملتی رہی، اور ایک آرفنیج اسلام آباد کے اندر موجود ہے جہاں پر ان کے بچے موجود ہیں، ان کے ساتھ میری بہت سی سیٹنگز رہیں۔ ان کے پاس جو ایک بیلیف موجود ہے، اس بیلیف کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بچے مجھ سے ایک بات کہا کرتے تھے، کہا کہ ہم جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر تم خدا کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، یا تمہارے خاندان میں سے کوئی شخص شہید ہو جائے، تو تم نے رونا نہیں ہے، اگر رونا آئے تو امام حسین کے غم میں رونا۔ یہ بچے اتنے بہادر ہیں، اتنے بریو ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ جہاں پہ بیلیف کی بات آتی ہے وہاں پر یہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ ایک واقعہ کہ جو اسکول میں ایز اے کوآرڈینیٹر موجود تھی، ایک بچہ، اس نے کہا میں اس کلاس میں نہیں بیٹھوں گا، وہ اسی آرفنیج کا بچہ تھا، ایک شہید کا بیٹا۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ He was just in grade 5۔ میں نے کہا کیوں آپ ادھر نہیں بیٹھنا چاہتے؟ کہا یہ ٹیچر صحیح حجاب نہیں کرتی ہے، یہ صحیح پردہ کر کے نہیں آتی ہے۔ یہ وہ بیلیف سسٹم ہے، یہ وہ فیتھ ہے جو ہمیں گرنے نہیں دیتا ہے، جو ہمیں مرنے نہیں دیتا ہے۔ آپ کو شاید اتنا علم نہ ہو، لیکن ہر سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 6 مہینے کے اندر بار بار پارا چنار، کیونکہ ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے اور اس کو پوری طرح سے سراؤنڈ کیا ہے وہابی افراد نے، یہ افراد بار بار اٹیک کرتے ہیں، بری طرح سے اٹیک کرتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہوئے، یہ صرف ابھی کی ریسنٹ سچویشن نہیں ہے کہ کتنے افراد کے سر کاٹ دیے گئے۔ ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو ایک چیز کار فرما ہے، وہ چاہے جو بھی واقعات ہوں، میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ دشمن اپنے میڈیا کے ذریعے سے بار بار یہ کوشش کرے گا کہ آپ کو یہ یقین دلائے کہ یہ مسئلہ یا تو ذاتی مسئلہ ہے، یہ فیملی میٹر ہے، یا یہ کسی لینڈ پہ ہونے والا کانفلکٹ اور کرائسس ہے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہ صرف بیلیف سسٹم ہے جو میرے پاس ایک اسٹرینتھ کی صورت میں موجود ہے اور میرے دشمن سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے عمان میں اگر آپ دیکھیں تو جب وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ علاقہ چاہیے، ہمیں یہ جگہ چاہیے، وہاں کے نیشنل سٹیزنز ہیں وہ 3 بھائی، وہ حملہ کرتے ہوئے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ الیوم یومک انتم المشرک، کہ آج تمہارا دن ہے اور تم مشرک ہو، وانتم النجس، اور تم نجس ہو، اس لیے ہم تمہیں ماننے آئے ہیں۔ مجھے کس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ اگر میں اپنے عقیدے کو یا اپنے بیلیف کو نہیں سمجھ پاؤں گی یا نہیں پریزنٹ کر پاؤں گی
تو بہت سارے لوگ برین واش ہوتے رہیں گے، وہ ہم پر شرک کے فتوے لگاتے رہیں گے، وہ ہم پر تکفیریت کے فتوے لگاتے رہیں گے، کبھی انٹرنلی کبھی ایکسٹرنلی۔ یہ تمام دشمن مل کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین موجود نہیں ہے، ایمان موجود نہیں ہے۔ اس میں سے ایک جو سب سے بڑی ریزن یہ افراد پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ شیعہ اہل بیت علیہم السلام سے مدد مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ لبیک یا حسین۔ اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی، آپ سب کے اذہان اس سے واقف ہیں، آپ سب فیملیئر ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، جہاں پر میں ڈائریکٹلی اس پوائنٹ کی طرف آؤں گی، انشاءاللہ کل ہم اس کو پھر کنٹینیو بھی کریں گے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ تم وسیلہ تلاش کرو، یعنی اگر میرے پاس ایمان موجود ہے تو مجھے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وسیلہ شرک نہیں ہے، اہل بیت کی حیات میں بھی، اہل بیت کی حیات سے پہلے بھی، اہل بیت کی شہادت کے بعد بھی، ان کے روضہ مطہر بھی، حتیٰ اگر میں گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی اہل بیت کی بارگاہ میں سلام کرتی ہوں، توسل کرتی ہوں، تو یہ تمام ندا ان تک پہنچتی ہے۔ اگر میں اس عقیدے کو بھول جاؤں تو میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لبیک یا حسین۔ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی اس آیت کے ذیل میں کچھ مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وسیلے کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی تواتر کے ساتھ، تواتر ایک علمی ٹرمنالوجی ہے، یعنی اتنی کنٹینس اتھینٹک روایات ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کچھ ایک یا دو روایت آپ کے سامنے رکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وسیلہ بیان کرنا شرک ہے، کا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، کا آیات قرآنی سے لے کر اہل بیت علیہم السلام کی احادیث، روایات، یہ سب اتنی متواتر ہیں۔ پھر ایک اور مطلب کو آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے وسیلے کے خلاف کس نے پریکٹیکلی آواز اٹھائی تھی؟ محمد بن عبد الوہاب نے، جو وہابیت کے اس مسلک کا بانی ہے۔ اس نے رسول اللہ کے روضے پر جا کر شور مچایا اور کہا کہ یہ تم لوگ کیوں رسول اللہ کے حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہو، تمہیں یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ نے اس کو مار کر وہاں سے نکال دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے بہت ساری کتابیں لا کر وہاں کے شاہ کو دکھائیں اور نتیجتاً ایک پورا ملک وہابیت کی لپیٹ میں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے عقیدے پر اگر ہم مضبوطی سے اس کی بنیاد کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم آسانی سے کنونس ہو جائیں گے کہ شاید ہم واقعاً مشرک ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو چیز انسان کو شرک کے دائرے میں لے کر جاتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک توحید صفات اور ایک توحید افعال میں کسی کو شریک کرنا۔ میں اس کو کلیئر کروں گی۔ توحید صفات یعنی اللہ کے ایٹریبیوٹس کے اندر اللہ کی صفت ہے الرازق، اللہ کی صفت ہے المالک، اللہ کی صفت ہے رحیم، کریم، خالق، معبود۔ اس کے اندر اگر آپ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں تو یہ توحید صفات کا انکار ہے اور ایسا شخص مشرک ہے۔ اب آئیے گا ایک سوال کی جانب جو میری طرف بہت مرتبہ آ چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو آج واضح کر دوں، وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا ہم کہتے ہیں یا باب الحوائج ادرکنی، ہم نہیں کہہ رہے کہ بحق کے علی ابن ابی طالب، ہم نہیں کہہ رہے بحق کے باب الحوائج، ہم ڈائریکٹلی ان سے مانگ رہے ہیں۔ جو آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے وہ کہے گا کہ یہ تو شرک ہے۔
آئیے آیت اللہ سیستانی سے پوچھتے ہیں. آیت اللہ سیستانی سے کسی نے یہ سوال پوچھا اور کہا کہ کیا ہم ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں امام سے, یا ہم کہہ سکتے ہیں یا علی مدد, یا ہم کہہ سکتے ہیں یا باب الہوائی جدرکنی. کہا اس میں کسی مذائقے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو مستقلاً وہ طاقت نہیں سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو وہ اتھارٹی عطا کی ہے. ہاں, انڈیپینڈنٹ اتھارٹی سمجھنا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیرارکی. ہم کیوں بار بار کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ ہیرارکی کے مطابق میں صرف خدا کو رازق مانتی ہوں, میں صرف خدا کو مالک مانتی ہوں, میں صرف خدا کو معبود مانتی ہوں. اگر میں کہتی ہوں امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے صدقے سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے تو میں امام حسن کو الرازق نہیں مان رہی, بلکہ میں یہ مان رہی ہوں کہ یہ خدا سے کنیکٹ ہونے کا ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے, اور خدا نے ان کو بیمنہ رزق الورا بنایا ہے. توحید صفات میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے, آپ کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا. میں خدا کو رازق مانتی ہوں, اس کے سوا میرے لیے کوئی رازق نہیں ہے. لیکن میرے سامنے یہ روایات ہیں جہاں پہ امام رضا علیہ السلام رسول گرامی سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ علی ابن الحسین علیہ السلام اور فرزندان حسین علیہ السلام یہ سب کے سب ایک کے بعد ایک امام ہیں, اور من اطاعہم فقد اطاع اللہ. بڑی عجیب بات ہے. امام رضا کہہ رہے ہیں جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ شرک نہیں ہے. مجھے تو صرف اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, مجھے تو امام کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. نہیں, امام مجھے کہیں اور نہیں لے کر جا رہے ہیں, امام مجھے اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر میں نے امام کی بات مانی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی بات تسلیم کرنے کے مترادف ہے, برابر ہے. کہا ومن عصاہم فقط عصا اللہ. جس نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا, اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے ان کی نافرمانی کی. اب توجہ کیجئے گا. وَهُمْ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ. یہ وہ مضبوط رسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. اس کو نہیں چھوڑنا ہے. دشمن چاہتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں, دشمن چاہتا ہے آپ کمزور ہو جائیں, دشمن چاہتا ہے کہ آپ وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کریں. ایسا ممکن نہیں ہے. پھر کہا وَهُمْ وَسِيلَتُهُ إِلَى اللَّهِ. یہ سب کے سب خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اسی آیت کے ذیل میں امیر المومنین مشکل کشائے عالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ہم سے سوال کیا, کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا ہے وسیلہ؟ ایک پورا ایک کمپلیٹ خطبہ بھی ہے جس میں آپ نے وسیلے کی, اور اگر کل وقت ہوا تو اس کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کروں گی. نہج البلاغہ کا ایک خطبہ جس میں وسیلے کی اور صورتیں بھی ہمارے سامنے امیر المومنین نے بیان کی. وسیلہ یعنی اللہ سے کنیکٹ ہونے کا یا رابطے کو برقرار کرنے کا ذریعہ. امام نے کہا انا وسیلتہ, میں وسیلہ ہوں کہ جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے. اب اس وسیلے کو جب میں نے سمجھا توحید صفات کے اعتبار سے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میں اللہ کی صفت میں کسی کو شریک قرار نہیں دے رہی, لیکن کیونکہ اللہ کے اذن سے یہ افراد ان کے پاس یہ اتھارٹی, یہ طاقت, یہ پاور موجود ہے کہ خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے, اور ان کے بغیر انسان مقصد حیات تک اگر پہنچ سکتا تو رسول اللہ کو کیوں ضرورت تھی بار بار حدیث ثقلین بیان کرنے کی؟ کیوں بار بار آپ آتے تھے اور کہتے تھے میں تمہارے درمیان
دو گراں کج چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ افراد کہاں جانے والے ہیں. آپ جانتے تھے کہ مجھ پر عقیدے کے اعتبار سے اس دور میں بھی اس دور میں بھی کس طرح سے وار کیا جائے گا. دوسری چیز توحید افعال ہے. اس کو بس آج سمجھیے گا. توحید افعال ہمارے عقیدے کے مطابق لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. دنیا کے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو کسی چیز کے اندر اثر کو ڈال سکے، افیکٹ کو ڈال سکے. ہم جتنے بھی کازز پرووائڈ کرتے رہیں کبھی بھی وہ افیکٹو نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس اللہ کی اجازت موجود نہ ہو. آپ کسی میڈیسن کو لیں، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے سکتا ہے لیکن اس میڈیسن کے اندر اثر نہیں ڈال سکتا ہے. وہ ریسرچ کر سکتا ہے، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ آپٹیمل وے میں آپ کو ایک میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے لیکن اثر صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے. اب مجھے صرف ایک بات بتائیے گا، میں نے اللہ کی صفات اور افعال دونوں کو اب کنیکٹ کریں. اس ڈاکٹر کے پاس جب آپ گئے، اس کو عربک میں کہتے ہیں طبیب. ہاں، اس کو ہم نے کہا طبیب. خدا کی صفت بھی ہے، خدا طبیب ہے. لیکن ہم اس ڈاکٹر کو جب ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم اس سے ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں I need your help, I need the medicine. ہم اس سے ڈائریکٹلی یہ مدد مانگ رہے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں یا علی مدد کہنا شرک ہوتا تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ ہم کہتے یا اللہ اس ڈاکٹر کے واسطے سے اور اس کی دی ہوئی دوا کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کر دے. ہم اسے طبیب جو مانتے ہیں وہ یہ کہ وہ اثر نہیں ڈال سکتا، وہ اللہ کی طرف سے اس کے ہاتھ میں تاثیر دی گئی ہے. ہم عموماً سنتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت اثر ہے. کس نے اثر دیا؟ صرف اللہ کی ذات نے اثر دیا. اگر اللہ کی ذات اس کے ہاتھ میں اثر نہ ڈالے تو وہ چاہے کتنی پاور لگا لے، کتنی طاقت لگا لے، اس کے اندر اثر نہیں ڈال سکتا ہے. یاد رکھیے، ایز اے مسلم، ایز اے شیعہ، میرے لیے توحید افعال اور توحید صفات، ان دونوں کے اندر اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی شامل نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر میں کیوں کنفیوز ہو جاتی ہوں؟ اس کو اگر ہم نے سمجھا، دیکھیے بہت سے مارکوں کے اندر، بہت ساری لڑائیوں کے اندر، بیٹلز کے اندر، جنگوں کے اندر، سخت ترین حالات کے اندر وہ شخصیات کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ افراد بھی توسل کرتے نظر آتے ہیں. یہ افراد بھی مدد مانگتے نظر آتے ہیں. کیونکہ میں اپنے سیلف میں I'm nothing, I don't have any power, I don't have any strength. اگر میرے پاس اسٹرینتھس موجود ہوتی یا پاور موجود ہوتی یا طاقت موجود ہوتی، ذاتاً یہ طاقت موجود ہوتی، اگر کوئی اس عقیدے کو اپنے اعتبار سے بھی پیدا کر لے کہ میرے پاس ایک انڈیپینڈنٹ طاقت موجود ہے and I'm self-sufficient, I don't need anyone، تو وہ اپنے اعتبار سے شرک کا شکار ہو گیا. اس نے اپنے لیے ایک بت بنا لیا اپنے آپ کو. ہم سب کو پتہ ہے ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کو مدد کی ضرورت ہے، اور اہل البیت سے بہترین وسیلہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان تک پہنچا جا سکتا ہے. آیت اللہ سیستانی کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. آپ کے ایک نمائندے جو قم آیت اللہ شہرستانی موجود ہیں، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں عموماً مختلف افراد کو عراق سے بلا کر، بالخصوص جو حشد شعبی نامی ملٹری فورس موجود ہے، ان کے ساتھ ڈیفرنٹ سٹنگز رکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اسی طرح کی ایک سٹنگ کے اندر یہ سب افراد بیٹھے تھے، مجلس ہوئی، اس کے بعد یہ سب لوگ بیٹھے اور ڈسکشن سٹارٹ ہوئی. آیت اللہ شہرستانی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں
کہ آیت اللہ سیستانی نے جو جہاد کفائی کا فتویٰ دیا تھا، گو اینڈ ریسرچ اباؤٹ دیٹ، وہ جہاد کہ جس کے بعد عراق کے سارے افراد باہر نکلے تھے اس فتوے کے بعد، اور ان تمام افراد نے داعشیوں کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ جو جہاد کفائی کا فتویٰ تھا، آپ کو پتہ ہے یہ کیسے دیا گیا؟ افراد کہنے لگے کہ یقیناً آیت اللہ نے کچھ ایسے حالات دیکھے ہوں گے روایات کی بنیاد پر، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو باہر نکلنا چاہیے اور ان کے ساتھ فیس ٹو فیس جنگ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں اس موقع پر آیت اللہ شارستانی نے کہا نہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے، کہتے ہیں واجب کفائی یا جہاد کفائی، جو کہ واجب کفائی سے تھوڑا سا جدا ہے، جہاد کفائی کا یہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی نے ایسے نہیں دیا۔ کہتے ہیں جب آپ کو بار بار افراد پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم باہر نکلیں، جیسے ہم آج پوچھتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں، کیا ہم باہر نکل سکتے ہیں، بار بار کہا، افراد مجھ سے رجوع کرتے تھے۔ میں نے پروردگار کی بارگاہ میں، آیت اللہ سیستانی فرماتے، میں نے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی اور میں نے امام زمانہ سے توسل کیا اور میں نے کہا امام میری رہنمائی کیجئے، میری مدد کیجئے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ فتویٰ دینا درست ہے؟ کہ امام کی جانب سے میری رہنمائی کی گئی، مجھے گائیڈ کیا گیا اور میں نے یہ فتویٰ دیا۔ اور اس کے بعد اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یا ابھی لاسٹ ڈیکیڈ کے اندر جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں وہ اس فتوے کے بعد ہوئیں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ افراد وہاں سے نکلے اور یہ تمام افراد میدان میں آئے اور اس جہاد کو انجام دیا۔ بہر کیف یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اس وسیلے کو یا اس توسل کے بغیر چاہے کوئی بڑی جنگ ہو، چاہے کوئی چھوٹی یا ذاتی یا پرسنل جنگ ہو، آپ اس میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ افراد جو حشد شعبی کے افراد تھے، یہ جب رہبر کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس جہاد کفائی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے اور اس کے اثرات جو اس کے افیکٹس ہیں اس کے بارے سے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو توجہ کیجئے گا۔ رہبر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ فتویٰ امام زمانہ کی مدد کے ساتھ دیا ہے۔ کہ ہم حیران تھے کہ ہم اس توسل کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ جو کیا گیا اور یہ کنیکشن جو برقرار ہوا۔ بہر کیف ہم اگر ان مطالب کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ بلیف سسٹم کو توڑنے کے لیے، آئیڈیالوجی یا میرے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمیں عشق حیدر میں کتنی گولیاں لگتی ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی مسجد، کبھی ممبر، کبھی بازاروں میں، کبھی مسجد، کبھی ممبر، کبھی بازاروں میں عشق حیدر میں ہمیں مار دیا جاتا ہے، لیکن یہ عشق اہل البیت کا عشق اور محبت جو کہ یقیناً ہمیں اللہ کا عشق کرنا سکھاتا ہے، اس عشق کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک شخصیت کہ جو اسماعیل ہانیہ کی شخصیت ہے، اس شہید کو صرف سمجھیے گا، اس شکر کے مفہوم کو سمجھنے اور اس بلیف کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آخری مطلب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اسماعیل ہانیہ کو جب ان کے 3 بیٹوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ نے کہا اللہ یسہل علیہم، پروردگار ان کے لیے آسانیاں کرے، یہ کہہ کر وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ وہ بلیو ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنا بیان دیتے ہیں، پروردگار نے آج ان کو اس شہادت کے منصب پر فائز کیا، خدا ویسے ہی شہادت نہیں عطا کر دیتا، خدا آپ کی قربانیوں کو، آپ کے کنیکشن کو، آپ کی موٹیویشن کو، آپ کے جذبے کو، آپ کے دل میں موجود خواہش شہادت کو دیکھتا ہے اور پھر کسی کو پک کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب
آپ نے بیانیہ دیا اور سٹیٹمنٹ دی اپنے بیٹوں کی شہادت پر، تو آپ نے کہا کہ میرے لیے یہ بات باعث سعادت ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر سکیں فلسطین کی اس جنگ کی کامیابی کے لیے، تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر سکیں۔ اب میں بھی ان افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا ہوں، ان والدین کی فہرست میں شامل ہو گیا ہوں کہ جنہوں نے اس عقیدتی جنگ میں کامیابی کے لیے اپنی اولادوں کی قربانیاں دیں، اور میں اس پر پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا من شکرہ فوز للشاکرین، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزلت ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھے اور اس بلیف سسٹم کے ساتھ ہم اس مطلب کو سمجھیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنا اثاثہ سمجھیں گے۔ میرے پاس اس وقت جو سب سے بڑی پراپرٹی موجود ہے وہ میرا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اہل علم سے جا کر پوچھوں کہ کیا واقعاً ہم مشرک ہیں، یا میرے پاس توحید کا وہ بہترین علمبردار موجود ہے جسے علی ابن الحسین کہتے ہیں، وہ علمبردار کہ جس کے دل میں اتنے درد تھے، اتنے غم تھے، اتنا حزن تھا کہ جس حزن کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ میرے جد امجد علی بن الحسین 35 برس تک شب و روز گریا کرتے تھے۔ جب پانی آتا تھا تو گریا کرتے تھے، جب غذا آتی تھی تو گریا کرتے تھے، اور اس گریے کے پیچھے بھی اس عقیدے کی حفاظت تھی، اس روح کی حفاظت تھی کہ جو روح عزاداری ہے۔ اس لیے بار بار کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ جائین، رسول خدا کے بیٹے کو، فرزند کو بھوکا شہید کر دیا گیا۔ قتل ابن رسول اللہ عطشانن، رسول خدا کے بیٹے کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کہ شب و روز گریا کرتے تھے۔ اسی شب و روز کے گریے کو دیکھ کر ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے کہا مولا آپ کتنے برس سے گریا کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے رو رہے ہیں، اب بس کیجئے مولا، مولا کتنے عرصے عزاداری کریں گے؟ مولا نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا 12 بیٹوں میں سے، آپ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اتنا گریہ کیا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ہمارے تو 18 یوسف ایک ہی روز میں ایک کے بعد ایک شہید ہوا، ایک کے بعد ایک خون میں غلطہ ہوا۔ آج شب شہادت میں جب آپ امام کے غم میں گریہ کریں تو یاد رکھیے گا صرف زہر سے امام کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ امام کو قدم قدم پر امام کے قلب کو مجروح کیا گیا۔ کبھی کربلا کے میدان میں، کربلا کی اس مصیبت میں کہ جب آپ کے والد گرامی آپ کے سامنے موجود تھے، سر تا پا خون میں غلطہ تھے، اور آپ اپنے بابا کو دیکھ کر بس ایک ہی سوال کرتے تھے بابا جان این علی اکبر، این علی الاصغر، یہ سوال بار بار دہراتے تھے۔ امام اپنے سر کو جھکا کر صرف اتنا جواب دے سکے بس اب خیمے میں میرے اور آپ کے سوا کوئی مرد باقی نہیں رہا بزرگان میں سے،
بس ان جملوں کو امام نے سنا، میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن کاش آپ میدان کربلا میں اس منظر کو تصور کر سکتے کہ جب سید الشہداء کے چہرہ مطہر پر علی اصغر کے بدن سے نکلا ہوا خون بھی موجود تھا، علی اکبر کے سینے میں لگنے والی برچھی کے نتیجے میں نکلنے والا خون بھی موجود تھا۔ امام زین العابدین نے، مجھے نہیں معلوم یہ مقام کیسے برداشت کیا ہوگا، لیکن صرف معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اس فرزند نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر سوار دیکھا، اس فرزند نے اپنے بابا کے بدن مطہر کو پامال ہوتے دیکھا، پسلیوں کو ٹوٹتے سنا، اس فرزند نے اپنے بابا کے بدن مطہر کو اس کیفیت میں دیکھا کہ ان کی انگشت مطہر کو شام غریبہ میں کاٹ لیا گیا۔ یہ سب مصیبتیں کربلا میں گزری، لیکن اس کے باوجود جب ایک صحابی آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، مولا بتائیے گا سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر گزری؟ امام نے کہا الشام، الشام، الشام۔ نہ جانے شام میں آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ امام کو بھولتا نہیں تھا۔ امام نے چند مصائب کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہم جب شام میں وارد ہوئے تو ہمیں وارد ہونے سے قبل کئی گھنٹے باب الساعت پہ کھڑا رکھا گیا، پروردگار آپ کو شام لے کر جائے۔ جب آپ باب الساعت پہ پہنچے تو یاد رکھیے گا اس باب الساعت پہ علی کی وہ بیٹی کہ جو شہزادی ہیں، اس بیٹی کو کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ یہ امام اس مصیبت کو بیان کرتے ہیں، کہا کہ جب ہم وارد ہوئے تو یہ افراد سروں کو بیبیوں کے قریب اور سامنے رکھتے تھے تاکہ سب کی توجہ سروں کی جانب جا سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، کسی کا اگر کوئی عزیز اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ دن تک اس کی تصویر دیکھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ میرا سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، میرا سلام ہو ام فروا پر، میرا سلام ہو زینب کبریٰ پر، جو تصویر نہیں دیکھ رہی تھی، وہ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی تھی، وہ عباس کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی تھی۔ امام کہتے ہیں کہ جب ہمیں گلی کوچوں سے شام کے گزارا جاتا تھا تو اعلان کیا جاتا تھا علی کی اولاد آ رہی ہے، جس نے جو بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے لے۔ کہا جانتے ہو پھر کیا ہوتا تھا؟ کہا مولا بیان کیجئے۔ کہا چھت سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے افراد تک کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی خاک پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک آگ کا گولا میرے امامے میں آ کر لگا، میرا امامہ جل گیا، میرا سر زخمی ہو گیا۔ لیکن بس صرف اس مطلب کو سمجھ کر شب شہادت میں وارد ہوئیے گا۔ علماء سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں شام کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ تو بہت سے علماء نے متفق ہو کر کہا سب اپنی جگہ، لیکن علی کی بیٹی کا دربار لعین میں کھڑا ہونا اپنی جگہ۔ کہا یہ زخم امام کبھی نہیں بھول سکتے جب وہ لعین شرابی اپنی کرسی پر برا جما تھا، بیٹھا تھا، اس کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر تھا، وہ شراب پیتا جاتا تھا، حسین ابن علی کے سر کی بے حرمتی کرتا جاتا تھا۔ کہا یہ ایک منزل تھی جہاں چوبے خضراء سے وہ امام کے دندان کے اوپر گستاخی کرتا تھا اور کہتا تھا حسین یہ وہی جگہ ہے نا جہاں رسول
کہا میں نے سنا ہے حسین کی ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے، وہ زینب کہاں موجود ہے؟ کہتے ہیں انہی افراد میں اس کے سپاہیوں میں سے ایک شخص اپنے مقام سے اٹھا اور کہا وہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ جس کے کمر جھکی ہے، اس کے ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، ہاذہ زینب بنت علی، وہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ وہ زخم ہے جو امام نے اپنے قلب پر برداشت کیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے گا، سب شرابیوں کی اس مجلس میں جب زینب کا تعارف کروایا گیا ہوگا، سب افراد نے مڑ کر زینب کو دیکھا ہوگا۔ میرا سلام ہو غیور امام پر، میرا سلام ہو مظلوم امام پر، میرا سلام ہو سید الساجدین پر۔ جو عزادار کرب و بلا ہے، آج تابوت اس کا اٹھا ہے، جس کا بابا شہ کربلا ہے، آج تابوت اس کا اٹھا ہے۔ کیا فلک نے دکھائی